مصنف منو بھائی 12ویں جماعت، ڈرامہ نگار، کالم نویس، 1933 سے 2018 ابتدائی زندگی، تعلیم، صحافتی اور ادبی خدمات، ڈرامہ نگار، اسکرپٹ نویس، طرز تحریر کی خصوصیات، ابتدائی زندگی۔ منو بھائی، جن کا اصل نام منیر احمد قریشی تھا، 6 فروری 1933 کو وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ، پنجاب، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی زندگی سادگی، دیہی ماحول اور متوسط طبقے کی روایات میں گزری، جن کا عکس ان کی تحریروں میں بھی جا بجا پایا جاتا ہے۔ تعلیمی پس منظر: منو بھائی نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر وزیر آباد میں حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے لاہور کا رخ کیا، جہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ادبی و صحافتی حلقوں سے رابطہ قائم ہوا۔ لاہور کی علمی فضا نے ان کی سوچ اور فکری تربیت میں گہرا اثر ڈالا۔ منو بھائی کو بچپن سے ہی ادب، شاعری اور لکھنے پڑھنے سے دلچسپی تھی۔ ابتدا میں انہوں نے پنجابی شاعری میں طبع آزمائی کی، بعد ازاں وہ اردو، صحافت اور افسانہ نگاری کی طرف آئے۔ ان کے ادبی کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے ہوا، جہاں انہوں نے کئی فیچر ڈرامے اور اسکرپٹ لکھے۔ وہ زمانہ تھا جب ادب اور فن صرف تفریح نہیں بلکہ سماجی تبدیلی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ صحافتی خدمات: 1960 کی دہائی میں وہ عملی طور پر روزنامہ جنگ سے وابستہ ہوئے، وہیں گریبان کی مقبولیت حاصل کی۔ ان کی تحریروں میں عوامی زبان، زمینی سچائی، ہمدردی شامل ہے۔ منو بھائی کی سادہ اور تیز پس منظر وابستہ زندگی نے عوامی مسائل کے قریب رکھا، یہ وجہ کہ ان کی تحریریں عام آدمی کے دکھ اور انصاف کی تلاش، انسانی قدروں کی عکاسی کرتی ہیں۔ منو بھائی کی تصانیف میں مختلف اصناف شامل ہیں، جن میں کالم، ڈرامے، شاعری اور اسکرپٹ شامل ہیں۔ اگرچہ انہوں نے کتب کی صورت میں بہت زیادہ شائع نہیں کیا، مگر ان کی تحریریں اخبارات، ٹی وی اسکرین اور ادبی رسائل میں بڑے پیمانے پر موجود ہیں۔ یہاں ان کی چند مشہور تصانیف اور کاموں کی فہرست پیش ہے۔ کالمز: منو بھائی کے کالم خاص طور پر روزنامہ جنگ میں برسوں شائع ہوتے رہے۔ ان کے کالم کا عنوان اکثر ہوتا تھا گریبان۔ یہ کالم ان کی فکری گہرائی، انسان دوستی اور معاشرتی شعور کا مظہر ہوتا تھا۔ ان کے کالموں کا ایک انتخاب کتابی صورت میں بھی شائع ہو چکا ہے، جیسے گریبان کالموں کا مجموعہ، خواب گل پریشان ہے کالموں کا انتخاب۔ نمبر 2، ڈرامے اور ٹی وی اسکرپٹس: منو بھائی کے لکھے ہوئے ٹی وی ڈرامے بہت مقبول ہوئے، ان میں سے کئی کو بعد ازاں کتابی صورت میں بھی محفوظ کیا گیا۔ ان کے چند مشہور ڈرامے درج ذیل ہیں: جھوک سیال، ساحل عہد وفا، آشیانہ، سونا چاندی۔ دشت کہانی کی بنیاد منو بھائی نے دی، بعد میں دیگر لکھاریوں نے ترتیب دی۔ یہ ڈرامے 1980 اور 1990 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہوئے، کلاسک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شاعری: منو بھائی کی شاعری بھی دل کو چھو لینے والی ہوتی ہے، بنیادی طور پر نظم نگار ہیں۔ ان کی شاعری میں بھی انسان دوستی، دردمندی اور امن کا پیغام نمایاں ہے۔ اجے وی کچھ لوگ زندہ پنجابی شاعری کا انتخاب، کتاب پاکستان بھارت دونوں میں مقبول ہوئی۔ دیگر ادبی خدمات: ریڈیو پاکستان ٹی وی کے لیے بہت سے دستاویزی اسکرپٹس اور اسپیشل پروگرام بھی تحریر کیے۔ فلاحی اداروں کے لیے تشہیری تحریریں، اسکرپٹ لکھے، جیسے شوکت خانم اسپتال کے لیے۔ طرز تحریر کا اسلوب و خصوصیات: طرز تحریر نہایت دلنشین، سادہ، عوامی اور پر اثر انگیز تھا۔ ان کے اسلوب کی سب سے نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں: سادگی اور عام فہم زبان: منو بھائی کی تحریر میں پیچیدہ الفاظ یا ادبی تصنع نہیں ہوتا تھا، وہ ایسی زبان استعمال کرتے تھے جو عام آدمی کے روزمرہ گفتگو سے قریب تر ہو۔ یہی سادگی ان کی تحریر کو ہر طبقے کے قاری کے لیے قابل فہم بناتی۔ دیہاتی لب و لہجہ جو قاری یا ناظر کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتا۔ طنز و مزاح کا ہلکا سا رنگ: اگرچہ وہ سنجیدہ موضوعات پہ لکھتے تھے، لیکن ان کے اسلوب میں ایک نرم اور نفیس طنز بھی ہوتا تھا۔ ان کا مزاج گدگداتا نہیں، سوچنے پہ مجبور کرتا تھا۔ کسی سیاستدان یا بیوروکریٹ پہ تنقید کرتے ہوئے کبھی براہ راست حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ الفاظ کی چابک دکھاتے تھے۔ انسان دوستی اور دردمندی: منو بھائی کے اسلوب میں دل گرفتہ انسان دوست، جھلکتے ڈراموں میں محرومی، طبقاتی ناانصافی، انسانی دکھوں کی تصویر کشی نہایت ہمدردی سے کی جاتی ہے۔ علامتی زبان اور تشبیہات: وہ اکثر علامتی انداز میں بات کرتے ہیں، ان کے بعض جملے کہانی کا حصہ نہیں، پورے نظام کی علامت بن جاتے ہیں۔ کردار نگاری میں حقیقت پسندی: ان کے ڈرامے میں کردار نگاری سے قریب تر ہوتے ہیں، حقیقی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے کردار مکمل انسان تھے، خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ۔ تاثر انگیزی: ان کے اسلوب کی ایک اور خاصیت یہ تھی کہ وہ قاری یا ناظر کے دل پہ اثر چھوڑتے تھے۔ ایک عام سا واقعہ بھی جب منو بھائی کے قلم سے نکلتا تھا تو اس میں ایک گہرا تاثر اور پیغام ہوتا۔